وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز حاضرین، نماز کے تعلق سے ایک دو باتوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا قام فقوموا واذا سجد فاسجدوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے امام جو کرے وہ تم بھی کرو۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ، اور جب وہ کھڑا ہو تو تم کھڑے ہو جاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدے میں جاؤ۔ اس حدیث کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مقتدی پر فرض ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام نماز میں کرنا ہے وہ کام پہلے امام کرے، پھر مقتدی اس کے بعد اس میں داخل ہو، اس کے پیچھے۔ اگر آدمی نماز کا کوئی عمل امام سے آگے اور امام سے پہلے انجام دیتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا، اور اس بات پر تقریباً اتفاق ہے امت کا کہ امام سے پہلے نماز کے اعمال کو ادا کرنے والے انسان کی نماز باطل ہوتی ہے۔ گویا کہ امام سے آگے نماز پڑھنے والا یا نماز کے اعمال میں امام پر سبقت کرنے والا زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، اس کے نماز پڑھنے کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز روزانہ باطل اور فاسد ہوتی رہی امام سے آگے بڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے ابو داؤد کی ایک دوسری روایت میں، یہ روایت جو میں نے ذکر کیا یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی، اس میں اس بات کی وضاحت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور تم اس وقت تک اللہ اکبر نہ کہو جب تک کہ وہ اللہ اکبر نہ کہے، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع میں جاؤ، اس وقت تک رکوع میں نہ جاؤ یہاں تک کہ امام رکوع کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں جو بھی کام انجام دینا ہے ہمیں امام سے پیچھے رہ کر انجام دینا ہے۔ امام پر سبقت کرنا یا امام کا ساتھ پکڑنے کی کوشش کرنا، یہ دونوں باتیں ہمارے لیے غلط ہے۔ اگر امام سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہماری نماز خراب ہوگی، لیکن اگر امام کا ساتھ پکڑتے ہیں تو نماز تو صحیح ہوگی، مگر امام کی اقتداء کا جو حکم دیا گیا ہے وہ عمل یا وہ حکم ہماری جانب سے پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز میں امام کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمام اعمال کو امام کے بعد انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما یخشى الذی یرفع راسه قبل الامام ان یحول اللہ راسه راس حمار، اور ایک دوسری روایت میں ہے ان یجعل اللہ صورتہ صورت حمار۔ کہا کہ جو آدمی رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ رب العالمین اس کا سر گدھے کے سر جیسا بنا دے یا اس کی شکل گدھے کی شکل جیسی بنا دے؟ گویا کہ امام پر سبقت کرنے والے کے لیے، امام سے آگے بڑھنے والے کے لیے، امام سے پہلے رکوع سے یا سجدے سے سر اٹھانے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا سر گدھے کا یا اس کی شکل گدھے جیسی شکل اللہ رب العالمین بنا سکتا ہے۔ امام سے پہلے اور امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھانے کی سزا اور اس کی وعید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کا سر گدھے کی طرح سے بنا دے۔ عام طور سے اہل علم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں
کہ وہ امام کی مخالفت کرتے ہوئے امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جائیں گے، امام سے پہلے سجدے سے اٹھ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا سر گدھے کی طرح سے نہیں بنایا، تو انہوں نے اس حدیث کی تعویل کرنے کی کوشش کیا۔ حدیث کی تعویل یہ کیا ہے کہ جانور جو گدھا ہے وہ بلادت اور کند ذہنی میں، بد دماغی میں انتہائی مشہور جانور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جانور کو انتہائی حماقت سے بھرا ہوا جانور بنایا ہے، کند ذہن اور کم دماغ والا بنایا ہے۔ تو کہا کہ گدھا اپنی کند ذہنی میں ضرب المثل ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ناسمجھ، احمق اور کم عقل والا بنا دے گا۔ یہ تعویل کرنے کی وجہ ان کو یہ پیش آئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا، لوگوں کی حرکتوں کو دیکھا اور اللہ رب العالمین کا عمل دیکھا کہ اللہ نے انہیں گدھا نہیں بنایا یا گدھے کی شکل نہیں بنایا، تو ان کو لگا کہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا ایک مجازی معنی مراد ہے جو گدھے کی شناخت اور اس کی علامت ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کیا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا حدیث کے الفاظ سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار او یحول اللہ صورتہ صورت حمار، یعنی شکل بنا دے یا پورا سر گدھے کی طرح بنا دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعید بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے دھمکی دیا ہے اور اس بات کی وضاحت کیا کہ اس جرم کی یہی سزا ہے۔ سزا دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اگر کسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی وعید کی تنفیذ نہیں کیا اور اس متعین جرم کی یہ متعین سزا نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی سزا نہیں ہے، سزا متعین ہے اور وہ سزا دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنی وعیدوں کے سلسلے میں، اپنی عقوبات اور سزاؤں کے سلسلے میں با اختیار ہے، وہ ان سزاؤں کو جب چاہتا ہے نافذ کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے اس کے وقت سے مؤخر کر دیتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عراقی نے شرح التصریب میں اور بھی جیسے صاحب تحفہ نے تحفۃ الاحوذی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عالم اور ایک محدث صاحب کی حدیث پڑھا رہے تھے، دوران تدریس ان کو یہ خیال گزرا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین گدھے جیسی شکل اور صورت بنا دے۔ تو انہوں نے کیا کیا، امام سے پہلے سر اٹھانے کا طریقہ اپنایا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں گدھے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جب درس دینے لگے تو پردے کی آڑ سے درس دیتے تھے۔ طلبہ کو تجسس ہوا کہ آخر کیا معاملہ ہے، تو جب معلوم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اسی عمل کی سزا دیا ہے۔ خود انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ بعض علماء نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ اس عالم کا نام معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھے، اور بہتر یہی ہے کہ نام معلوم بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو سزا دیا ہے اس سزا کی جو عبرت ناکی ہے، امت کے انسانوں کے لیے جو درس ہے وہ درس دنیا کے انسانوں تک پہنچ گیا۔ کوئی خاص فرد اور کوئی خاص شخصیت اللہ رب العالمین کی مراد نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی انسان جو اللہ کے رسول کے اس حکم کی مخالفت کرے گا وہ اس سزا کا مستحق ہوگا۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین نے یہ گناہ کرنے والوں کو یہ سزائیں نہیں دیا، یہ ان کا اپنا فہم ہے۔ دیا اللہ رب العالمین نے یہ سزائیں، لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنی سزاؤں کو نافذ کرنے میں وہ مکمل طور سے بااختیار ہے۔ اور بھی لوگوں کو ہو سکتا اللہ رب العالمین نے سزا دی ہو، مگر اللہ ان تاریخ نے وہ چیزیں ہمارے لیے محفوظ نہ رکھی ہوں، کیونکہ اللہ نے جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے وہ ہمارا دین ہے، اور کس کو کون سی سزا ملی ان سزاؤں کے عمل اور ان کا ریکارڈ تیار کر کے محفوظ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کے دین کا جز نہیں ہے، اس لیے اس کا محفوظ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ عرض کرنے کا میرے مطلب یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھانا یا امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا نماز کے اعمال میں یہ انسان کو سخت سزا کا مستحق بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس عمل سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نماز کی ادائیگی کے وقت نماز کے اعمال ادا کرتے ہوئے امام سے آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔
دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام کے آمین کہنے کے بعد تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میل کھائے گی اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمین کہنے کے لیے امام پر سبقت لے جانا اور امام سے پہلے آمین کہنا، یہ اس امر نبوی کی جہاں مخالفت ہے وہیں انسان کو امام سے آگے بڑھنے کا یہ عمل سخت نقصان میں ڈالنے کا سبب بھی ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا امن الامام فامن، جب امام آمین کہے تب تم کہو، یعنی اس کے بعد فا عربی زبان میں تعقیب، یعنی بعد میں کسی عمل کو انجام دیا جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اس میں دو معنی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ امام جب آمین کہہ چکے اس کے بعد تم آمین کہو، یہ بات بہت مشکل ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ امام جب آمین شروع کر چکے اس کے بعد تم آمین شروع کرو، یہی زیادہ اقرب اور یہی زیادہ اسهل بھی ہے کہ امام جب آمین شروع کر دے اس کے بعد تم آمین کہنا شروع کرو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نبی کے حکم کی پیروی کی فضیلت حاصل ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گزرے ہوئے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس ایک لفظ کی ادائیگی کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے الٹا کیا، امام کی آمین کا انتظار کرنے سے پہلے آمین کہنا شروع کر دیا، امام کی آمین کا انتظار کیے بغیر آپ نے آمین کہہ دی، تو اب ظاہر ہے کہ ایک طرف تو آپ نے حکم رسول کی مخالفت کی، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ مغفرت کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ چونکہ اتباع کے ساتھ مشروط ہے، اس لیے معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے حکم کو پورا نہیں کیا، جو کرنے کو کہا گیا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے اس کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے مطابق آمین کہی۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آمین کہنے میں امام سے پہلے جو مقتدیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، عام طور سے ہماری مساجد میں، عام طور سے بات کر رہا ہوں، کسی خاص مسجد کی بات نہیں، عام طور سے امام جیسے ہی ولضالین کی نو سے فارغ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے آمین کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ امام ولضالین کہنے کے بعد سانس توڑے گا تو پھر سانس لے گا، اس کے بعد آدمی بولے گا، کیونکہ سانس ٹوٹنے کے بعد بغیر سانس لیے ہوئے انسان آمین نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے پیچھے سننے والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ آمین بولنے کے لیے ولضالین کے بعد ایک سانس کا اضافہ کریں، ایک سانس توقف کریں اور اس سانس لینے کے بعد پھر دوبارہ آمین کہیں تو یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک ہی سانس میں ولضالین کا اختتام اور اسی سانس میں آمین کہنے کی یہ جو خواہش ہے، یہ خواہش انسانوں کو بہت بڑی محرومی میں ڈالتی ہے۔ اس لیے ولضالین سننے کے بعد جیسے امام ایک سانس کا توقف کرتا ہے، اسی طرح مقتدیوں کو بھی ولضالین پورا کرنے کے بعد سانس لے کر کے دوبارہ پھر آمین کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تاکہ امام سے پہلے آمین کہنے کے گناہ میں ہم نہ پڑیں یا امر نبوی کی مخالفت کے ہم شکار نہ ہوں۔ اس لیے امام جب آمین کہہ دے، امام جب ولضالین پڑھ لے تو انتظار کرنا چاہیے کہ امام آمین کہے تاکہ مقتدی اس کے پیچھے آمین کہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت آمین کہنے پر دیا ہے اس کے مستحق قرار دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں پڑھ کر، ایسا نہ ہو کہ امام کی آمین کا انتظار کیے بغیر جلدی میں ہم پیچھے سے آمین پکارنا شروع کر دیں اور ہم پہلے آمین کہنے والے بنیں اور امام ہماری اقتدا کرے۔
امام کو بنایا گیا کہ اس کی اقتدا کی جائے، پہلے وہ کرے اور ہم اس کے بعد کریں، اور اگر ہم پہلے آمین کہیں اور امام ہمارے پیچھے آمین کہے، گویا کہ امام ہم بن گئے اور امام ہماری اقتدا کرنے پر ہم نے اس کو مجبور کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے کہا تو اسے بعد میں آمین کہنا ہے، تو اب ایسی صورت میں جو صورت واقعہ تھی وہ آپ نے پلٹ دیا، امام کو پہلے ہونا چاہیے، آپ نے اسے پیچھے کر دیا، اور آپ کا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے جب امام ولا الضالین پڑھ کر فارغ ہو، اس کے پیچھے آپ فارغ ہوں گے، اور پھر وہ ایک سانس لیتا ہے، سانس کے بعد پھر وہ آمین کہتا ہے، آپ بھی انتظار کریں گے ایک سانس لے کر کے کہ 2 بار کی سانس پورا کرنے کے بعد پھر آپ آمین کہنا شروع کریں۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اس لیے نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں ادا کرنے کی خواہش کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور جس طرح آپ نے نماز پڑھنے کی تاکید کیا ہے، اسی کی عکس اور اسی کی نقل اپنی نماز میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي وَصَلِّي، تم لوگ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کا ایک وفد چند نوجوانوں پر مشتمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ کچھ دن تک وہ ٹھہرے، تقریباً 20 دن تک۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اب ان نوجوانوں کو اپنے گھر واپس جانا چاہیے، تو آپ نے ان کو اجازت دے دیا اور کہا، ارجعوا الی اہلیکم وکونوا فیہم وعلموہم فاذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم وصلوا کما رأیتمونی وصلی۔ کہا جاؤ اپنے گھر میں ٹھہرو اور وہاں رہو اپنے بیوی اور بچوں میں، اور ان کو سکھاؤ، انہیں تعلیم دو، جو تم نے یہاں سیکھا ہے میرے ساتھ رہ کر وہ جا کر کے ان کو بتاؤ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے، کوئی ایک آدمی اذان دے، اور تم میں کا جو بڑا آدمی ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ ایک تو جب نماز کا وقت ہو جائے تب اذان دے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اذان جو وقت ہونے سے پہلے دی جاتی ہے وہ اذان باطل اور لغو ہے، اسلامی شریعت میں اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے کہا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دو۔ اسی لیے اذان کی حقیقت یہ ہے کہ نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور ابھی وقت نہیں ہوا اذان کا اور آپ نے اذان دے دیا تو کس چیز کی اطلاع دی آپ نے؟ نماز کا وقت تو ہوا ہی نہیں، ابھی 4 منٹ 3 منٹ باقی ہے نماز کا وقت، ابھی 5 منٹ باقی ہے نماز کا وقت، اور آپ نے اذان دے دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ اذان لغو ہے، بے معنی اور باطل ہے، اور ایسا مستقل کرنے والے اللہ رب العالمین کے ہاں سخت گنہگار ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنی نماز کی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنی نمازوں میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہو، جس طرح آپ نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی نمازوں میں برتنے کی اور ان کو اپنے عمل کے قالب میں ڈھالنے کی ہم انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے نماز میں کھڑے ہو کر اپنی منمانی چلانے کی کوشش کرنا، اپنی مرضی کے مطابق نماز کی ادائیگی کی کوشش کرنا، اپنی آسانی کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، صف میں قیام کے دوران اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے ہی بغیر صف ملائے ہوئے کھڑے ہو جانا، اور پھر دیگر اعمال کو اپنے رسم و رواج کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنا، ظاہر ہے کہ یہ اپنی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ادا کرنے کی کوشش ہرگز نہیں قرار دی جا سکتی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔